ہمارے ایک فاضل میدان دعوت کے معروف و مشہور عالم دین ممتاز خطیب حضرت مولانا شمی محمد صاحب الفوزی المدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سے بصد احترام ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کا آج کے اس اجلاس عام میں موضوع خطاب ہے نوجوانوں کا مقام اور ان کا اصلاحی کردار۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ برادر فاضل حضرت مولانا شمی محمد صاحب الفوزی المدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العالمین ہی کے لیے بڑائی و کبریائی ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور اس پورے کائنات کا مدبر ہے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزمان امام انس و جاں رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما تمام قابل قدر علماء کرام، خیرانی روڈ جامع مسجد کے اس احاطے میں دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں کا مقام اور ان کا اصلاحی کردار۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت اس موضوع کی وضاحت کے لیے ناکافی ہے، لیکن الحمدللہ جمعیت کی سرگرمیاں ایسی ہیں کہ اپنے ممبئی کے اطراف و اکناف میں ایک دن ہی میں کئی پروگرام ترتیب پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سا وقت جو 20 سے 25 منٹ کا ہے، نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ جوانی کیا ہے، اور میں اگر جوان ہوں تو میرا مقام کیا ہے؟ جوانوں، آپ کہتے ہو کہ یہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جس گھاٹ کا پانی پینا چاہے یہ پی سکتی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن شریعت اسلام، اس نے جو آپ کو مقام دیا ہے، اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ
کہ کل قیامت کے دن جب یہ سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور، کوئی سائبان اور سایہ نہ ہوگا، ایسے میں اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سایہ تلے جگہ دے گا۔ نوجوانوں ذرا گیس کرو، اندازہ کرو کون ہے وہ 7؟ کیا آپ کا بھی نام ہے اس میں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہا کہ وہ جوان بھی اللہ رب العالمین کے سایہ تلے ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کی ہوگی، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی جوانی بتائی ہوگی، وہ اللہ کے عرش کے سایہ تلے جگہ پائے گا۔ نوجوانوں، میں کیا بتاؤں آپ کا مقام؟ کیا آپ ہی حمزہ بن عبد المطلب نہیں تھے جنہوں نے بدر اور احد کو سر کیا؟ کیا آپ ہی علی ابن ابی طالب نہیں تھے جنہوں نے در خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا؟ کیا آپ ہی اسامہ بن زید نہیں کہلائے تھے جنہوں نے اپنی فوج کے ذریعہ دعوے نبوت کرنے والے اور مرتدین کا سر قلم کیا تھا، ان کے فتنے کو روکا تھا؟ کیا آپ ہی عمر اور ابو بکر نہیں تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے اپنے مثالی کردار سے انسانوں کے سامنے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی؟ کیا آپ ہی کو لوگ صلاح الدین ایوبی نہیں کہتے تھے؟ کیا آپ ہی کا نام محمد بن قاسم نہیں تھا؟ کیا آپ ہی کو طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نہیں کہا جاتا تھا، جنہوں نے سمندر میں چھلانگیں لگائیں، سمندر سے پار جا کر اپنی کشتیاں تک جلائیں؟ کشتیاں ہم نے جلا دیں لبے ساحل پہ کبھی، کشتیاں ہم نے جلا دیں لبے ساحل پہ کبھی، ہم نے سوچا ہی نہیں لوٹ کے گھر جانا ہے۔ کیا نوجوانوں یہ ہماری تاریخ ہی نہیں تھی؟ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہمارا اصلاحی کردار کیا ہے؟ مجھے معاف فرمائیے گا نوجوانوں، آج اس نئی ٹیکنالوجی جس کے ذریعہ سے آپ دین کا کام کر سکتے تھے، جس کے ذریعہ سے اسلام کا اچھا پروپوگیشن ہو سکتا تھا، اسلام کی نشر و اشاعت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے تھے، آج آپ اس کے رسیا تو بنے، آپ کے ہاتھوں میں یہ اینڈرائیڈ فون تو آیا، آپ فیس بک اور واٹس ایپ کے یوزر تو بن گئے، لیکن آپ نے منفی استعمال کیا، آپ نیگیٹو استعمال کرنے پر آئے تو آپ نے اپنی جوانیوں کو داغدار کر لیا۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آپ نے وہ جوانی کی طاقت نہیں، آپ نے جوانی کی وہ خوبو نہیں، آپ نے جوانوں کی وہ چمک دمک نہیں کہ جس کو دیکھ کر سامنے والا مرعوب ہو جائے۔ ایک واقعہ ابھی ایک ساتھی نے بیان فرمایا کہ فیس بک، نوجوانوں تمہارا اصلاحی کردار کیا ہونا چاہیے؟ فیس بک کے ذریعہ چیٹنگ کرتے ہوئے ایک جوان اور دوسری جوان خاتون کافی دنوں سے چیٹنگ، بات چیت، اپنا نام بدل کر، مختلف فوٹوز لگا کر، اتفاق سے ان کے درمیان اسی فیس بک کے ذریعہ معاہدہ ہو گیا، عہد و پیمان کر بیٹھے، وقت مقررہ فکس ہوا، اور دونوں وہاں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو سامنے والا میرا بھائی نکلا اور میں اس کی بہن ٹھہری۔ کہاں پہنچے ہو جوانوں تم؟ کیا آج یہی تمہارا کردار ہے؟ یہی تم دنیا کو دکھانا چاہتے ہو؟ اپنے وقت کو گزار کر ان عبث چیزوں میں، بیکار چیزوں میں لگا کر اپنی جوانیوں کو اس کے سامنے علامتی نشان، سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم تمہیں بدلنے کی ضرورت ہے، ان جوانوں کی طرح جو انسان تھے لیکن انہوں نے اپنی جوانی کا حق ادا کیا۔ آج ہمارے جوانوں سے کہا جائے
بھائی آپ سگریٹ بیڑی وغیرہ پیتے ہو، ذرا اس سے باز رہو، اصلاح کر لو اپنی، آپ کے بعد آنے والی نسلیں آپ سے عبرت حاصل کریں گی۔ عادت پڑ گئی ہے، عمل لگ گئی ہے۔ نوجوانوں یہ بدعملی ہے، عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو جوان تھے ان کا اصلاحی کردار آپ نے پڑھا ہے؟ شراب کے رسیہ تھے ایک زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک روایت ہے صحیح بخاری کتاب المظالم 2464 نمبر کی حدیث، باب سب الخمر فی الطریق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 اتری اور اللہ نے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان لانے والو، شراب، جوا، پانسے کے تیر اور یہ آستانے جہاں پر غیر اللہ کے نام کے ذبیحے ہوتے ہیں، یہ سب شیطانی کام ہیں، شیطانی اور ناپاک کام ہیں، پلید ہیں، چھوڑ دو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شراب حرام ہوگی۔ منادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آواز لگا دو مدینے کے گلی کوچوں میں۔ آواز لگانے والے نے صدا بلند کی، الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی، شراب ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو گئی۔ Now it is forbidden. It is unlawful in Islam. آواز کانوں میں پڑی۔ انس کہتے ہیں میں شراب فضیق پلا رہا تھا ابو طلحہ انصاری کے گھر میں، لوگ بیٹھ کر کے جام اپنے منہ کو لگائے ہوئے تھے، پی رہے تھے۔ آواز پڑی، ابو طلحہ نے کہا ذرا دیکھو باہر کیا آواز ہے۔ میں نے جا کر سنی تو شراب حرام ہو گئی، منادی کی آواز۔ میں نے آ کر بتایا، ابو طلحہ نے کہا لے جاؤ یہ تمام مٹکے، شراب کے تمام مٹکے لے جا کر پھوڑ ڈالو گلیوں میں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ منہ سے لگے ہوئے جام پھینک دیے گئے۔ ایک لمحہ کے لیے کچھ انتظار نہیں، چونو چرا نہیں۔ جوانوں، تم سگریٹ اور بیڑی کے لیے سوچتے ہو کیسے چھوٹے گی، یہ تمباکو والا پان کیسے چھوٹے گا، یہ ہمارا عمل کیسے جائے گا۔ شراب کے رسیا، وہ جن کی گھٹیوں میں شراب بیٹھی تھی، ایسے پیا کرتے تھے جیسے ہم مٹکے میں پانی رکھ کر کے پیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا تو لمحہ بھر کے لیے انتظار نہیں، جاؤ تمام گھڑوں کو پھوڑ ڈالو، پھینک دو، مجھے نہیں ضرورت ہے اس کی۔ توبہ کر لی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ جوانوں، میں تمہارا اصلاحی کردار کیا بیان کروں؟ آج تم اسی فیس بک اور اسی واٹس ایپ کے ذریعہ شکار تلاش کرتے ہو، بیٹھ کر فرینڈز بناتے ہو، چیٹنگ کرتے ہو، محرم اور غیر محرم کی تفریق کے بغیر دوستیاں کرتے ہو، اللہ کی قسم حرام کاری میں مبتلا ہو۔ لیکن کیا تھے وہ جوان؟ تمام تر فحاشی بدکاری کا موقع ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ حالانکہ تھے جوان، وہ بھی اس گھاٹ کا پانی پی سکتے تھے جس کا تم پینا چاہتے ہو اور پی رہے ہو۔ وہ بھی ان تمام صحرا اور بیابان کے مسافر بن سکتے تھے جہاں تم سفر کر رہے ہو۔ وہ بھی تمام ان خواہشات کو بروئے کار لا سکتے تھے جس کے لیے تم کوشاں ہو، لیکن نہیں، اللہ کا ڈر تھا جس نے انہیں روکا۔ آپ نے سنا ہے کسی مرثد بن ابو مرثد کا نام؟ مستدرک حاکم 2701 نمبر کی حدیث جو صحیح روایت ہے۔ یہ ایک آدمی تھے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، بڑے موٹے تگڑے ہٹے کھٹے جوان، دو چار کو اٹھا کر کے اپنی گود میں لا سکتے تھے۔ وہ اس قدر اللہ رب العالمین نے طاقت عطا فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تم جا کر کے چپکے چپکے کچھ لوگوں کی ٹولی لو اور مکے سے ہمارے وہ بھائی بہن جو جکڑ دیے گئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، جن کو روک لیا گیا ہے، مدینے نہیں آنے دیا جا رہا کیونکہ وہ مسلمان ہیں، جاؤ راتوں رات انہیں ان کی بیڑیوں سے کھول کر لے کر کے مدینے آؤ، جاؤ تمہارا کام ہے۔ مرثد بن ابو مرثد کہتے ہیں ایک رات میں نکلا، مکے کے قریب جب پہنچا تو میں وہاں ایک کھجور کے باغ کی جو باؤنڈری تھی وہاں چھپا ہوا تھا۔ رات جب بڑھی آگے، لیکن تھی وہ چاندنی رات، تو میں اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھا، مکے کی طرف گھسنا شروع کیا۔ میں نے اتفاق سے کیا دیکھتا ہوں، سامنے سے آتا ہوا ایک سایہ دکھائی دیا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، ایک خاتون تھی جس کا نام تھا عناق۔
وہ خاتون زمانے جاہلیت میں جس سے ہمارے یارانے تھے، ہماری دوستیاں تھیں، اسلام لانے سے پہلے جس کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہوتی تھی، ہم اس کے ہمجولی تھے، لیکن اب ہم اسلام لے آئے۔ اچانک وہ آگے سامنے کھڑی ہوتی ہے، مرثد تم ہو؟ بڑے زمانے کے بعد ملے، میرے دوست، میرے فرینڈ، کہاں تھے تم؟ اچھا موقع ہے، رات کی تنہائی ہے، چاندنی رات ہے، آؤ چلو ایک رات میرے ساتھ بسر کر لو۔ بڑے زمانے کے بعد ملے ہو مرثد۔ مرثد کہتے ہیں انا مسلمون، آئی ایم اے مسلم ناؤ، میں اسلام لے آیا ہوں انا۔ تو کیا ہوا؟ آخر کون ہے یہاں تمہیں روکنے والا، مجھے دیکھنے والا؟ کوئی نہیں، سناٹا ہے، لوگ سو رہے ہیں۔ چلو، کیا تم پچھلی راتیں بھول گئے؟ پچھلے سبق تم دہرا نہیں سکتے؟ اے مرثد، ایسا لمحہ اور کب ملے گا؟ چلو۔ لیکن مرثد پھر جواب دیتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں انا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تھے وہ جوان، لیکن اللہ کا ڈر انہیں روک رہا ہے، آخرت کا خوف ان کو ستا رہا ہے، برائی کے تمام تر مواقع ان کو میسر ہیں، لیکن نہیں، میں مسلمان ہوں، اللہ سے ڈرنے والا۔ اچھا، اگر میری بات نہیں سنو گے ابھی شور مچاؤں گی، سارے مدینے کے لوگوں کو اٹھاؤں گی، آپ پکڑے جاؤ گے، پٹائی ہوگی، قید کر دیے جاؤ گے، مرمت بن جائے گی تمہاری، سنو ورنہ شور مچاتی ہوں۔ دھمکی دے دی۔ کہا اناق جو چاہو کرو، لیکن مسلمان ہو کر یہ سب نہیں کر سکتا، میں تمہیں اب چھو تک نہیں سکتا، میرے ہاتھ تمہیں ٹچ تک نہیں کر سکتے، حرام ہے میرے لیے۔ اچھا، یا اہل مکہ اسرعوا الى رجل يحمل اسراكم، یا اہل مکہ اسرعوا الى رجل يحمل اسراكم، اہل مکہ دوڑو، یہ دیکھو آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چھوڑا کر لے جانے کے لیے، دوڑو، پکڑ لو اس کو۔ مرثد کہتے ہیں لوگ اپنے گھروں سے نکلے، آواز کی طرف بھگے، اور اتنے میں میں نے بھی اپنے قدم بڑھائے، اور میں نے اپنی جوانی کا استعمال کرتے ہوئے، تیز رفتاری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک پہاڑی کے نیچے جا کر میں اترا، اور جا کر ایک غار نما جگہ تھی، وہاں جا کر کھڑا ہو گیا، چھپ گیا، اللہ سے دعائیں کرنے لگا، اے اللہ تو بچا لے۔ مرثد کہتے ہیں لوگ ڈھونڈتے ہوئے مجھے آئے، میرے سر کے اوپر پہاڑی پر کھڑے تھے، میں نیچے تھا، وہ اوپر تھے، انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب بھی کیا، جو پیشاب اوپر سے گرتا ہوا میرے جسم کو بھگو رہا تھا، میرے سر پر گر رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں، وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد واپس گئے، میں نے بھی کچھ لمحہ انتظار کیا، اور پھر میں اپنے ان بھائیوں کی طرف گیا، ان بہنوں کی طرف لپکا جن کو بیڑیوں میں قید کیا گیا تھا، جن غلاموں کو، جن بادیوں کو جو اسلام لانے والے تھے، ان کو میں نے جا کر کے ان کی بیڑیوں سے کھولا، لے کر کے گود مدینے کے باہر لا کر چھوڑا، اور اس طرح سے ان کا ہم سفر بن کر مدینہ پہنچا، مکے کے باہر لا کر چھوڑا، مدینہ ان کے ساتھ پہنچا۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر لیا، اللہ کے رسول، یہ عناق جو میری فرینڈ تھی لیکن زمانے جاہلیت میں، میری دوستی اس سے تھی، میرا یارانہ تھا، ابھی اس نے میرا راستہ روکا، اور وہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں تاکہ میرے راہ کا روڑا نہ بنے؟ کیا میری شادی اس سے ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، وہی آئی، نہیں، مشرک سے شادی، مشرکہ سے مت کرو، اس کے مقابلے میں تو ایک غلام اور باندی اچھی ہے جو ایمان والی ہو، چاہے بھلے یہ مشرکہ کتنی خوبصورت حسین و جمیل کیوں نہ، شادی نہیں جائز ہے۔ قرآن کی آیت اتر آئی، تفصیل جس کی موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، مرثد ایک جوان تھا جس نے اپنا ایک اصلاحی کردار نبھایا، کیا تم بھی ایسا کردار نبھا سکتے ہو؟ یقیناً، لیکن اللہ کا ڈر آنا چاہیے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل میں آنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، تم ہو وہ جن کو کل قیامت کے دن عرش کے سایہ تلے جگہ ملے گی۔ رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اللہ اس انسان کو بھی کل قیامت کے دن اپنے سایہ تلے جگہ دے گا جس کو کوئی حسین و جمیل حسب و نسب والی خاتون آواز دے رہی ہو، آؤ اپنی خواہشات بجھا لیں، آؤ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر لیں، آؤ سناٹا ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تنہائی ہے، آؤ
آؤ اپنی خواہشات بجھا لیں. لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر دے انی اخاف اللہ، آئی فیئر اللہ، آئی فیئر اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تمہاری آواز نہیں سنوں گا، اس پر لبیک نہیں کہوں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہا ہے کل قیامت کے دن عرش کے سایہ تلے جگہ ملے گی. اللہ ہمارے نوجوانوں کو مرثد بن ابو مرثد الغنوی کی طرح اللہ سے ڈرنے والا بنائے. یہی وہ صحابہ تھے جنہوں نے وہ کردار نبھایا ہے، اپنی جوانی کے اندر وہ اصلاحی کردار، اس کی مثال پیش کی ہے. میرے بھائیوں، اگر کبھی اللہ نہ کرے انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ تواب الرحیم ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی غلطیوں پر آپ مصر نہ ہوں کہ مجھے کرنا ہے، پھر کرنا ہے، پھر کرنا ہے. نہیں، ہو گئی غلطی، شیطان نے مجھے بہکا دیا، لیکن اب نہیں. وہ جوان بھی تھے. صحیح مسلم کتاب الحدود 4431 نمبر کی حدیث، معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی، شیطان کے فیور میں آ گیا میں. لیکن یہی معاذ بن مالک ہے، احساس جرم نے ستایا. اے معاذ، کیا کر بیٹھے تم؟ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس احساس جرم نے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا. معاذ اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجرم ہوں، مجھے پاک کر دیجئے. نوجوانوں، معاذ ایک جوان تھے، صحابی رسول ہیں، نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. کس چیز سے پاک کر دوں؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے. کہا جاؤ، تم نے ٹچ کر لیا ہوگا، چھو لیا ہوگا، جاؤ اللہ سے توبہ کر لو. کہا نہیں اللہ کے رسول، مجھ سے یہ جرم ویسے ہوا ہے جیسے کسی سرمدانی میں سلائی ڈالی جاتی ہو. اللہ کے رسول میں مجرم ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ذرا جا کر ان کا منہ چیک کر لو، کہیں شراب وراب تو نہیں پی لیا ہے انہوں نے. اس طرح کی بات کر رہے ہیں. صحابہ نے جا کر ان کا منہ دیکھا، کہا نہیں اللہ کے رسول، وہ بالکل صحیح سالم ہوش و حواس میں. انہوں نے اقرار جب کر لیا 2 سے 3 بار اور یہ پتہ چل گیا کہ کسی نشے میں نہیں، کسی شراب میں نہیں، کسی اور چیز کے وجہ سے ان کا ہوش و حواس نہیں گیا ہے، وہ بالکل ہوش و حواس رکھنے والے جوان ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ صحابہ لے جاؤ ان کو رجم کر دو. شادی شدہ تھا. صحابہ کرام نے لے جا کر رجم کیا. بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اے معاذ کاش تو نے توبہ کر لی ہوتی، تو نے کاش توبہ کر لی ہوتی، معاف کر دیا جاتا، کتے کی موت نہ مارا جاتا. نعوذ باللہ من ذلک. اس طرح کے جملے نکل گئے صحابہ کرام جب ان کو رجم کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم. اے صحابہ انہوں نے تو ایسی توبہ کر لی ہے، معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ کو ایک پوری امت اور کمیونٹی پر تقسیم کر دیا جاتا تو تمام لوگ بخش دیے جاتے ہیں. ان کو تانے مت دو. معاذ ایک سچے توبہ کرنے والے انسان تھے. احساس جرم نے ان کو لا کر کے یہاں اقرار کرنے پر مجبور کیا. جوانوں، یہ ایک اصلاحی کردار تھا جو انہوں نے پیش کیا. لیکن کیا ایسا دھڑکتا ہوا دل ہمارے پاس بھی ہے؟ یقیناً ہے. لیکن آج ہم یورپ اور یورپین تہذیب کے یلغار کو اس طرح سے اب ہم نے اپنا لیا ہے، اس سے متاثر ہو گئے ہیں کہ ہم اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. میرے نوجوانوں، آج یہ تمہارا ہی خون ہے جس کی وجہ سے یہ ماحول جب گرماتا ہے تو بڑی بڑی لڑائیاں اور خونریزیاں ہو جاتی ہیں. کیا کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینوں پہلے آپ کو اسی ساکی ناکا، اسی سرزمین کے مسلمانوں کی آپس کی گھسپیٹ، ان کی لڑائیاں، ان کی چھرے بازیاں آپ کو نہیں یاد ہیں؟ مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. جوانوں، کیا تم کنٹرول نہیں کر سکتے ہو؟ ابو بکر و عمر جیسے جوانوں نے کنٹرول کیا تھا، ان کے درمیان بھی انبن ہوئی. صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، 4640 نمبر کی حدیث. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کسی بات میں تلخی ہو گئی. ایک میٹنگ میں تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا. غصہ ہو گئے عمر، جلالی تھے رضی اللہ عنہ عارضہ. وہ عمر جس راستے سے گزرتے تھے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا.
غصہ ہو گئے، عمر نکل پڑے، لیکن پیچھے ابو بکر بھی نکلے، عمر اگر بات لگ گئی ہے معاف کر دو، لیکن عمر نہیں رکے۔ گھر گئے، گھر کا دروازہ کھلا، اندر گھسے اور گھر کے کیواڑ کو بھی بند کر لیا، دروازے کی کنڈی لگا لی۔ ابو بکر تم گھر کے اندر بھی نہیں آ سکتے، اتنا غصہ ہے عمر، گرم خون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ابو بکر نے معاملہ رکھا، عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر مجھے معاف کروا دیجئے اللہ کے رسول، میں نے کہا اور ان کو بات لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، اصلاحی کردار کیا ہمارے اندر یہ نہیں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار۔ ہماری باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن ہمارا کردار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اصلاحی کردار بنانے کی توفیق دے۔ ابو بکر جیسے ہی آئے، تھوڑی دیر کے بعد عمر کو یہ بات لگی، ارے میں نے کیا کیا؟ میرا ساتھی ابو بکر جو مجھ سے بڑا رتبے میں، مقام میں، عمر میں، میرے گھر تک آیا، میں نے معاف نہیں کیا۔ چلو اے عمر، اب تمہیں معافی مانگنی چاہیے، تم مجرم ہو، ابو بکر کو تم نے معاف نہیں کیا۔ یہ عمر نکل کر جاتے ہیں، ابو بکر کے گھر پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو بکر گھر میں ہیں؟ نہیں، چلو عدالت نبوی میں ہوں گے۔ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جا کر سلام کر کے بیٹھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر، ابو بکر کو تکلیف دے دیا تم نے، میرے یار غار کو ستایا تو نے۔ اگر ابو بکر نے کچھ کہہ دیا تھا، آخر بڑے تھے تم سے، رتبے میں، مقام میں، عمر میں، ہر چیز میں بڑے تھے، معاف کرنے کے لیے تمہیں معاف کر دینا تھا۔ تمہارے گھر تک گئے تھے معافی مانگنے کے لیے، لیکن اے عمر معاف نہیں کیا آپ نے۔ اتنے میں ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کہا اللہ کے رسول، واللہ لا انا کنت اظلم یا رسول اللہ، واللہ لا انا کنت اظلم یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، ظالم میں ہوں، مجرم میں ہوں، میں نے عمر کو برا بھلا کہا تھا، میں نے ان کو ڈانٹا تھا، میری زبان نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ان کو مت ڈانٹیے، مزید مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ اے اللہ کے رسول، صرف عمر سے یہ کہہ دیجئے میری خطا معاف کر دے۔ نوجوانوں کا اصلاحی کردار میں کیا بیان کروں؟ وقت ہو گیا ہے، 1 منٹ باقی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ نے کبھی موقع دیا تو تفصیل سے یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کے جوانوں کو صحابہ کرام کی طرح اپنا اصلاحی کردار بنانے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔